اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، زبان سے ہوں، تلوار سے ہوں، کیریکٹر سے ہوں، وہ ان کا انجام جو ہوتا ہے وہ جہنم ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی کامیابی عطا نہیں فرماتا۔ میرے پاس اس وقت صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4037 ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک گستاخ، اس کا نام ہے کعب بن اشرف، یہ صبح و شام نبی علیہ السلام کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ یہ تلوار سے بھی گستاخی کرتا، زبان سے بھی گستاخی کرتا۔ علاقے میں اس کا بڑا نام تھا، بڑا اثر و رسوخ تھا۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی جو بیوی تھی، پورے عرب میں اس کا دعویٰ تھا کہ میری بیوی جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ سب سے بڑا گھر یعنی بنگلہ اس کا بنا ہوا تھا، اور ہمارے اس معاشرے میں 2026 میں بھی ہمارے جو سلام ہوتے ہیں وہ بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں، چاہے ان کا دین سے تعلق ہو یا نہ ہو۔ اس کا بڑا گھر، سواریوں کی تعداد، پیسہ، سب کچھ ہے۔ اتنا بڑا گستاخ تھا کہ نبی علیہ السلام ایک دن تنگ آ کر کے کہنے لگے، اور میرے صحابہ کوئی ہے جو مجھے کعب بن اشرف سے چھٹکارا دے دے؟ اس لیے اتنا تنگ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، میرے صحابہ کوئی ہے جو مجھے اس کعب بن اشرف سے چھٹکارا دے دے؟ اتنے میں نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا میں حاضر ہوں اس کام کے لیے، لیکن اجازت یہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی بات بدل کے کر سکتا ہوں، کوئی ہیلے بانے کر سکتا ہوں، اس کو میں نے مارنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ یہ فتنہ ہے اور یہ فتنہ پھیلاتا ہے، اب میں بتا رہا ہوں یہ زبانی فتنہ تھا، تلوار کے ساتھ بھی کرتا تھا، لیکن یہ جو زبانی فتنہ ہوتا ہے نا، ادھر بات کی ادھر بات کی، مختلف پراپوگنڈے کی، یہ فتنہ، اس سے اللہ کے رسول بھی پریشان ہو گئے تھے۔ تو ویسے تو قرآن حکیم میں تسلیاں بار بار اللہ عز و جل اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہا تھا، لیکن حضرت محمد بن مسلمہ اٹھے تو انہوں نے جا کر جب اجازت مانگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے، جاؤ اسے واصل جہنم کر کے آؤ۔ ادھر یہ نکلے، ادھر کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں فرما رہے تھے، یا اللہ میرے صحابہ کی مدد فرما۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اجازت مانگی تھی کہ میں بات بدل کے کروں گا۔ انہوں نے جا کر کے کعب بن اشرف سے کہا کہ یار بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں محمد بن عبداللہ سے، دن رات اسلام کے خلاف، اسلام کے لیے قربانیاں مانگ رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، ہم اکتا گئے۔ اس نے کہا میں تمہیں پہلے کہتا تھا کہ دیکھو یہ دین ٹھیک نہیں ہے، تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑا ہے اور محمد بن عبداللہ کے دین کو پکڑ لیا ہے، تو میں تو پہلے کہتا تھا یہ دین درست نہیں ہے، ابھی تو ابتدا ہے، ابھی آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ اب پریشانی یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ہم قرضوں میں، فاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ گندم درکار ہے، اگر تم ہمیں وہ دے دو، ہم تم سے قرضے کے طور پر مانگ رہے ہیں، یا کچھ رقم انہوں نے مانگی بعض روایات کے مطابق، تو اگر یہ ہمیں دے دو ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے، ہم کوئی چیز تمہارے پاس گروی رکھ دیں گے، اور پھر جب ہمارے پاس یہ مال آ گیا تو ہم دوبارہ وہ گروی رکھی ہوئی چیز واپس لے لیں گے اور تمہارا مال واپس کر دیں گے۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ پھر تم ایسا کرو کہ میرے پاس گروی اپنے گھر کی عورتوں کو رکھ۔ ایسا بدبخت تھا، کہنے لگا کہ اپنے گھروں کی جو عورتیں ہیں نا انہیں میرے پاس گروی رکھ دو تو میں تمہیں مال دے دیتا ہوں۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ دیکھو تم خود بھی خوبصورت ہو اور تمہارے گھر کے سارے مرد خوبصورت ہیں، ہم اپنی عورتوں کو رکھیں گے تو پھر جب مال واپس ہوگا وہ تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو،
لہٰذا ہم اپنی عورتوں کو گروی نہیں رکھتے، تھوڑی سی ہمیں کنسیشن اور دے دو۔ کہنے لگا کہ پھر ایسا کرو کہ تم اپنے بچوں کو ہمارے پاس رکھ لو، جب تمہارے پاس مال آ گیا تو مال دے دینا، بچے واپس لے جانا۔ محمد بن مسلمہ آپ فرمانے لگے کہ دیکھو جب ہم مال واپس کریں گے، بچے لیں گے، زمانہ میرے بچوں کو تانا دے گا کہ یہ بچے تو اس کے پاس غلام تھے، پیسے دے کر آزاد کروائے ہیں، لہٰذا بچوں والا مسئلہ بھی تم اس میں بھی ہمیں تھوڑی ریلیف دے دو۔ کعب بن اشرف کہنے لگا کہ محمد بن مسلمہ پھر تم کیا چاہتے ہو، تم بتاؤ، جیسے تم کہو گے کر لیں گے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہنے لگے ہمارے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، اس کو ہم تمہارے پاس گروی رکھ دیتے ہیں، وہ اسلحہ تمہارے پاس رکھیں گے لیکن رات کے پچھلے پہر رکھیں گے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے، تو وہ تمہارے پاس رہے گا، جب ہمارے پاس مال آیا ہم مال دے کر اسلحہ واپس لے لیں گے۔ ادھر نبی علیہ السلام کے صحابہ محمد بن مسلمہ نے 5 دیگر صحابہ کرام کو جمع کیا کہ دین اسلام کی مدد کرنی ہے، اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں انہیں مٹانا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی پریشان رہتے ہیں، تو آج کی رات ہم نے حملہ کرنا ہے، تو جب میرے پاس اس کعب بن اشرف کا سر ہوگا نا، میں اسے سونگ رہا ہوں گا، تم نے اس کا سر تن سے جدا کر دینا ہے۔ محمد بن مسلمہ جب گئے رات کے پچھلے پہر، دروازے پہ دستک دی تو کعب بن اشرف نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا حضرت میں آیا ہوں اسلحہ جمع کروانے کے لیے۔ بیوی نے کعب بن اشرف سے کہا مت جاؤ، اس آواز سے تمہارے خون کی بو آ رہی ہے۔ کہنے لگا کہ عرب کا سب سے ماہر جنگجو ہوں، بولا مجھے کون ہرا سکتا ہے؟ تو رات کے پچھلے پہر اس نے چادر اوڑی، دروازے پہ گیا تو حضرت محمد بن مسلمہ نے اسلحہ رکھا، تو آپ ساتھ ہی کہنے لگے کہ تیرے جسم سے خوشبو کتنی پیاری آ رہی۔ کہنے لگا کہ عرب کے سب سے خوبصورت ترین عورت میرے پاس ہے، اس کے پاس جانے سے پہلے میں خوشبوئیں لگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ خوشبو ہمیں بھی سونگھنے کی اجازت ہے؟ کہنے لگا بالکل ہے۔ کہا آپ کے سر سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے سر قریب کیا، حضرت محمد بن مسلمہ نے ایک دفعہ سونگا، ساتھیوں سے کہا تم بھی سونگو، حضرت کے سر سے کتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے، کتنی بھینی خوشبویں آ رہی ہیں۔ سر پکڑ کر وہیں پہ قلم کر کے اسے واصل جہنم کر دیا۔ کہا جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا ہے، ایسے سر کو دھڑ کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔